FIA کی گئی ہیں اور پولیس سے اس وقت تکرار کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا روز نامچہ ڈالیں. اور پہلے بھی رانا ثناء اللہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ حالات کو خراب کریں. پرویز الہی میرے دوست ہیں، بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ FIA پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے. FIA کا پنجاب کے تھانوں میں کوئی کام نہیں ہے. FIA کے اپنے تھانے ہیں، اپنے آفیسز ہیں. ملک خانہ جنگی کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں. یہ ہار گئے ہیں. کل لاہور میں عمران خان کا جو تاریخی استقبال ہوا ہے، پنڈی میں پاکستان کی سیاست کا، بے شک میں گرفتار ہو جاؤں یا نہ گرفتار ہوں، تاریخی استقبال ہوگا. اور میری خان صاحب سے فون پہ بات ہو گئی ہے اور میری ملاقات ضروری نہیں ہے. ہم نے صرف پنڈی کا روٹ طے کرنا ہے. وہ بدھ کو میں بتا دوں گا کہ ہم نے روات میں استقبال کرنا ہے کہ کہاں استقبال کرنا اور ہمارا روٹ کیا ہوگا. اور اگر میں نہ ہوا تو راشد شفیق ہوں گے، راشد شفیق نہ ہوا تو PTI کا ایک ورکر جو ہے وہ پہرا دے گا عمران خان کے ساتھ، کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے. اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں اب 8 9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے. 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب، جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا، سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں میں پنڈی وال ہوں. پنڈی وال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا. اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا
اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ میں آ کر ایک کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا، سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون، شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ دیکھیں، الزام میں نے لگاتی آپ کو تو کہہ دیا میں لگائیں گے. کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں، رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں، جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا، میں گجرات جہاں شامل ہوں گا، کڑیاں والا قتل میں رہا، اور یہ کچی کوٹھی رہا، ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا. میرا کورٹ مارشل ہوا، میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کوڑوں کی سزا دی. کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں مارا گیا، اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ راول پنڈی استقبال کروں گا، تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے. پرویز الہی کل آغاز میں بھی موجود نہیں تھے، تو وہ آپ کے ساتھ ہی کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں. اور چودھری میرے بھائی ہیں، چودھری ظہور اللہ اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کا شمیری اس شہر کی سیاست میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا، لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی، اب وہ عمران کے خلاف. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب، کیا نام ہے، ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے، اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے، ایئر فورس ہے، 408 ہے، ایم آئی ہے، نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے. اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آ گئے، ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو گیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا. کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں، ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہیں. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں.
میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں راولپنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ شامل۔ آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے، رانا ثناء اللہ خوف میں کیوں ہے آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا، اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں، ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حواس باختہ حکومت اور بہت ہی غیر شائستہ اور بدبودار وزیر داخلہ جو بنایا ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ، وہ پینک میں ہے۔ آج 2 بسیں میرے تھانے لال حویلی کے وارث خان میں FIA کی گئی ہیں اور پولیس سے اس وقت تکرار کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا روزنامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حواس باختہ حکومت اور بہت ہی غیر شائستہ اور بدبودار وزیر داخلہ جو بنایا ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ، وہ پینک میں ہے۔ آج 2 بسیں میرے تھانے لال حویلی کے وارث خان میں FIA کی گئی ہیں اور پولیس سے اس وقت تکرار کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا روزنامچہ ڈالیں، اور پہلے بھی رانا ثناء اللہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ حالات کو خراب کریں۔ پرویز الہی میرے دوست ہیں، بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ FIA پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے۔ FIA کا پنجاب کے تھانوں میں کوئی کام نہیں ہے۔ FIA کے اپنے تھانے ہیں، اپنے آفیسز ہیں، ملک خانہ جنگی کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہار گئے ہیں۔ کل لاہور میں عمران خان کا جو تاریخی استقبال ہوا ہے، پنڈی میں پاکستان کی سیاست کا، بے شک میں گرفتار ہو جاؤں یا نہ گرفتار ہوں، تاریخی استقبال ہوگا۔ اور میری خان صاحب سے فون پہ بات ہو گئی ہے اور میری ملاقات ضروری نہیں ہے، ہم نے صرف پنڈی کا روٹ طے کرنا ہے۔ وہ بدھ کو میں بتا دوں گا کہ ہم نے روات میں استقبال کرنا ہے کہ کہاں استقبال کرنا اور ہمارا روٹ کیا ہوگا، اور اگر میں نہ ہوا تو راشد شفیق ہوں گے، راشد شفیق نہ ہوا تو PTI کا ایک ورکر جو ہے وہ پہرا دے گا عمران خان کے ساتھ، چونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے۔ جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی۔ میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ، اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے، ورنہ یہ دیکھیں اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ۔ کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی، اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی۔ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے، رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے۔ چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے، اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا۔ آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے، لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے۔ ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے، ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے۔ اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے، نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے، اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا۔
اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے, 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب, جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا, سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف, افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں, دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں, میں پنڈی وال ہوں. پنڈی وال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے, بھائیوں کی طرح. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا, اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا, اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں, ہر بچہ, ہر بہن, ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ میں آ کر ایک کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے, پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا, ڈاکوؤں کا, ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا, کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی, اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, مذاکرات کریں گے. مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا, سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن, سکون, شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی, اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے دیکھیں, میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں, رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں, جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا, میں گجرات جہاں شامل ہوں گا, کڑیاں والا قتل میں رہا, اور یہ کچی کوٹھی رہا, ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا. میرا کورٹ مارشل ہوا, میں فوجی, عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کوڑوں کی سزا دی. کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر میں مارا گیا, اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ راول پنڈی استقبال کروں گا, تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہیں, پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھے, تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ. کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں, اور چودھری میرے بھائی ہیں, چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں. میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا, لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی, اب وہ عمران کے خلاف. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب, کیا نام ہے, ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں, بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے, اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں,
DGISI ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے، ایئر فورس ہے، 408 ہے، MI ہے، نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے، اور میرے خیال میں DGISI کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آگے ہیں، ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو گیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا. کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں، ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہیں. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں راول پنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ شامل. آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے، رانا ثناء اللہ خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں، مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں، ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حواس باختہ حکومت اور بہت ہی غیر شائستہ اور بدبودار وزیر داخلہ جو بنایا ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ، وہ پینک میں ہے. آج 2 بسیں میرے تھانے لال حویلی کے وارث خان میں FIA کی گئی ہیں اور پولیس سے اس وقت تکرار کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا روز نامچہ ڈالیں. اور پہلے بھی رانا ثناء اللہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ حالات کو خراب کریں. پرویز الہی میرے دوست ہیں، بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ FIA پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے. FIA کا پنجاب کے تھانوں میں کوئی کام نہیں ہے. FIA کے اپنے تھانے ہیں، اپنے آفیسز ہیں. ملک خانہ جنگی کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہار گئے ہیں. کل لاہور میں عمران خان کا جو تاریخی استقبال ہوا ہے، پنڈی میں پاکستان کی سیاست کا، بے شک میں گرفتار ہو جاؤں یا نہ گرفتار ہوں، تاریخی استقبال ہوگا. اور میری خان صاحب سے فون پہ بات ہو گئی ہے اور میری ملاقات ضروری نہیں ہے. ہم نے صرف اور بہت ہی غیر شائستہ ایک حواس باختہ حکومت اور بہت ہی غیر شائستہ اور بدبودار وزیر داخلہ جو بنایا ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ، وہ پینک میں ہے. آج 2 بسیں میرے تھانے لال حویلی کے وارث خان میں FIA کی گئی ہیں اور پولیس سے اس وقت تکرار کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا روز نامچہ ڈالیں. اور پہلے بھی رانا ثناء اللہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ حالات کو خراب کریں. پرویز الہی میرے دوست ہیں، بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ FIA پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے. FIA کا پنجاب کے تھانوں میں کوئی کام نہیں ہے. FIA کے اپنے تھانے ہیں، اپنے آفیسز ہیں. ملک خانہ جنگی کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہار گئے ہیں. کل لاہور میں عمران خان کا جو تاریخی استقبال ہوا ہے، پنڈی میں پاکستان کی سیاست کا،
بے شک میں گرفتار ہو جاؤں یا نہ گرفتار ہوں، تاریخی استقبال ہوگا۔ اور میری خان صاحب سے فون پہ بات ہو گئی ہے اور میری ملاقات ضروری نہیں ہے، ہم نے صرف پنڈی کا روٹ طے کرنا ہے۔ وہ بدھ کو میں بتا دوں گا کہ ہم نے روات میں استقبال کرنا ہے کہ کہاں استقبال کرنا اور ہمارا روٹ کیا ہوگا۔ اور اگر میں نہ ہوا تو راشد شفیق ہوں گے، راشد شفیق نہ ہوا تو پی ٹی آئی کا ایک ورکر جو ہے وہ پہرا دے گا عمران خان کے ساتھ، کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے۔ جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی۔ میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ۔ اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے، ورنہ یہ دیکھیں اب 8 9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ۔ کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی۔ اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں، یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ، یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی۔ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے۔ چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا۔ آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے، لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے۔ ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے، ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے۔ اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے، اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا، اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے۔ بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے، 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے۔ ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب، جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ ریفائنری کا، سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا، آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی۔ آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں۔ آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں۔ آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے، آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں، آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں، آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے۔ سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں، میں پنڈی وال ہوں۔ پنڈی وال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے۔ میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا، اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں، میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا، اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا۔ رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا۔ حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ میں آ کر ایک کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے۔ میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے، میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا، کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے۔ میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی، اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے۔
सो मैं जमीन पे हूं और इमरान खान के साथ। शेख साहब ये बता दें कि आप वफाकी वजीर भी रहे हैं, मुज़ाकरात करेंगे? मुज़ाकरात इलेक्शन की डेट पर करें तो हमें करने चाहिए। मैं इमरान खान को तजवीज़ ही दे सकता हूं। सियासतदान अपने दरवाजे नहीं बंद करता, सियासतदान कभी भी बातचीत के दरवाजे नहीं बंद करता। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। हमें अपनी रैली जो है अमन, सुकून, शांति और आइन और कानून के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद रास्ता मैं बता दूंगा बुध की रात। शेख साहब आप वफाकी वजीर भी रहे हैं, अरशद शरीफ भी मुल्क की बका के लिए बात कर रहा था। तमाम पार्टियां एक दूसरे पे देखिए, इल्जाम मैंने लगाने आपको तो कह दिया, लगे मैं हैं। किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। मैं कोई एक सीट की सियासत करता हूं, 60 सालों से इसी सीट पे इलेक्शन लड़ता हूं, राइट। और मैंने बड़ी जेलें देखी हैं, जेलों से तहरीक नहीं लगती। मैं कलाशन कोव में अंदर रहा, मैं गुजरात जहां शामिल हूंगा, कड़ियां वाला कत्ल में रहा, और ये कच्ची कोठी रहा, खत्म नबूवत में 2 दफा रहा, मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, मैं फौजी, अदालत ने मुझे 1 साल और 20 करोड़ की सजा दी, कोड़े माफ हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं मारा गया, अल्लाह को उम्मीद है नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह रावलपिंडी इस्तकबाल करूंगा, तो राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया। शेख साहब ये फरमाइएगा, ये बताइएगा, आपने खुद भी कहा कि FIA जो है पंजाब के थानों में मौजूद है, परवेज इलाई कल आगाज पे भी मौजूद नहीं थे, तो वो आपके साथ हैं किसी और के साथ है? मेरा ख्याल है सियासत तो जी इमरान खान के साथ है। कोई अकल का अंधा ही होगा जो इस वक्त में, और चौधरी मेरे भाई हैं, चौधरी ज़हूरुल्लाह और ख्वाजा सफदर से मेरी बड़ी शोरश कश्मीरी इस शहर की सियासत में। मैं अगर सूबाई सियासत नहीं करता, लेकिन इन 3 खानदानों से मेरे तल्लक है। चौधरी बड़े सियाणे हैं। शेख साहब ये फरमाइएगा कि जब फौज और ISI इमरान खान के साथ थी तो उस वक्त वो ठीक थी, अब वो इमरान के खिलाफ हम नहीं कह रहे कि ठीक नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि नदीम साहब, क्या नाम है, नदीम अंजम साहब हमारे भाइयों जैसे हैं, बिल्कुल हमारे साथ गुजर खान के हैं। उन्होंने अच्छा था, हजाब में थे, अच्छा था, वो नहीं आ रहे थे सामने, ये DGISPR को काम करने देते। अब इससे आप पे मैं छोड़ता हूं। DGISI एक बहुत बड़ा अदारा है जिसके नीचे नेवी है, एयरफोर्स है, 408 है, MI है, नेवी है। सो उनको एक बड़ा रोल अदा करना है, और मेरे ख्याल में DGISI का रोल जो है वो सुलह, सफाई, अमन, शांति, मुज़ाकरात और सबको टेबल पर लाने का है। मैं एस्टेब्लिशमेंट और फौज से ये दरख्वास्त करता हूं, और मेरी उम्मीद है कि इन सब लोगों को मेज पे लाएं, और ये गंदी नाली की ईंटें जो ताजमहल 27 किलोमीटर पे राना सनाउल्लाह टाइप के लोग आ गए हैं, इनको धुतकारें, इनको बाहर करें, और काम के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, नतीजा खेज होनी चाहिए। वरना अगर कोई सियासी हादसा हो गया तो फिर लोग कहेंगे कि ये दाल में कुछ काला था, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा यही है कि इस मुल्क की फौज को अदम इस्तेकाम का शिकार किया जाए, जो मुल्क की सलामती की ज़ामन है। नेशनल एजेंडा यही है कि इस मुल्क में इंतशार पाया जाए। हम डिफॉल्ट के करीब तरीन हैं, डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब तरीन है। लोगों की एलसियां नहीं खुल रही, माल नहीं आ रहे, कारखाने बंद हैं। मेरी खान साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा है मैं रावलपिंडी हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में बेल अप्लाई करने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह गुजरात में आपके साथ शामिल। आखिरी सवाल कि आप कहते हैं मेरी एक सीट की सियासत है, राना सनाउल्लाह खौफ में क्यों है आपसे एक सीट की सियासत वाले से? क्या वजह है? देखें, मुसलमान जो होता है, जिसका ईमान होता है, जो कब्र में रात है, वो बाहर नहीं, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं घबराता। और ये उजरती कातिल जो गलती से छोटे घर से इस्लामाबाद के बड़े घरों में आ गए हैं, इनका सियासी मुंह काला होगा। एक हवास बाख्ता हुकूमत और बहुत ही गैर शास्ता और बदबूदार वजीर दाखिला जो बनाया है इन्होंने राना सनाउल्लाह, वो पैनिक में है। आज 2 बसें मेरे थाने लाल हवेली के वारिस खान में FIA की गई हैं, और पुलिस से इस वक्त तकरार कर रही हैं कि हमारे साथ चलें और हमारा रोजनामचा डालें। और पहले भी राना सनाउल्लाह की
पूरी कोशिश रही है कि हालात को ख़राब करें। परवेज़ इलाही मेरे दोस्त हैं, भाइयों जैसे तल्लकात हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं ये FIA पंजाब के थानों में क्या कर रही है। FIA का पंजाब के थानों में कोई काम नहीं है। FIA के अपने थाने हैं, अपने ऑफिसेज हैं। मुल्क खाना जंगी की तरफ ये ले जाना चाहते हैं, ये हार गए हैं। कल लाहौर में इमरान खान का जो तारीखी इस्तकबाल हुआ है, पिंडी में पाकिस्तान की सियासत का, बेशक मैं गिरफ्तार हो जाऊं या ना गिरफ्तार हूं, तारीखी इस्तकबाल होगा। और मेरी खान साहब से फोन पे बात हो गई है और मेरी मुलाकात जरूरी नहीं है, हमने सिर्फ पिंडी का रूट तय करना है। वो बुध को मैं बता दूंगा कि हमने रवात में इस्तकबाल करना है कि कहाँ इस्तकबाल करना और हमारा रूट क्या होगा। और अगर मैं ना हुआ तो राशिद शफीक होंगे, राशिद शफीक ना हुआ तो PTI का एक एक वर्कर जो है वो पहरा देगा इमरान खान के साथ, क्योंकि ये कौमी गैरत का सवाल है। जो नस्ली और असली होता है वो मुकाबले के वक्त, इम्तहान के वक्त साथ खड़ा होता है। और मैं अगर मारा गया, मेरे साथ अगर कोई मसला हुआ, मेरी इदारों से कोई लड़ाई नहीं है जी। मैं एक ही छोटा आदमी है बदबूदार, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। अगर मैं मारा जाऊं तो उस पर तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए, अगर वो मुलव्वस हो तो उस पर पर्चा दिया जाए। वरना ये देखें, अब 8-8, 9-9 मुकदमे हम पे बना दिए गए हैं बिला वजह। कभी तहरीक जो है जेल भेजने से नहीं रुकी राना सनाउल्लाह, कभी तहरीक नहीं रुकी। और ये गंदी नाली की ईंटें जो हैं, ये शहबाज, नवाज, जरदारी और सनाउल्लाह, ये इस्लामाबाद के इक्तदार के ताजमहल में नहीं सज सकती। जितने मर्जी कंटेनर लगा लो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। राना सनाउल्लाह, जितने मर्जी कंटेनर लगा लो, वतन की सलामती का सवाल है। चोरों को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर ये चोर मुसल्लत ना होते, कोई भी मुसल्लत होता, तो लोगों का ये रिएक्शन ना होता। आज वतन के लिए कफन भी पहनना पड़ा तो कफन पहन लेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह छोटा आदमी जो है बड़े घर में आ गया है। एक छोटा आदमी बड़े घर इस्लामाबाद में 27 किलोमीटर में आ गया है। ड्रोन्स की बात कर रहा है, 12 बोर की गनों की बात कर रहा है। अगर एक बंदा भी खुदा न खास्ता, मैं बार बार कह रहा हूं कि इदारों से ना मेरी लड़ाई है, ना मेरा झगड़ा है, ना मेरी कोई सलाम दुआ है जब से मेरी हुकूमत इमरान खान की खत्म हुई है। अगर एक भी लाश गिरी तो इनमें से कोई इस्लामाबाद से नहीं भाग सकेगा। इस्लामाबाद के लोग अंदर से निकलेंगे। बेहतर है इमरान खान के साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की डेट दें। आज 7 दिनों में 7% महंगाई बढ़ी है। 33% महंगाई आपके दौर में बढ़ गई है। डॉलर नहीं है डार साहब, जगह जगह आप धक्के खा रहे हैं। ये रिफाइनरी का, सऊदी अरब की रिफाइनरी का हमारे साथ भी मायदा चल रहा था। आपको कूड़ी कोड़ी फूटी नहीं मिल रही। आप इंटरनेशनली ईरान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। आप इंटरनेशनली साम्राज्य की सियासत करने जा रहे हैं। आप इंटरनेशनली इसराइल के साथ तल्लकात बनाने जा रहे हैं, इंडिया के साथ तजारत करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एजेंडा है। आप इख्तदार के भूखों के जुम्मा बाजार हैं। आप इख्तदार के भूखों की आड़त मंडी हैं। आप इख्तदार के भूखों के वो मनी लॉन्ड्रर हैं जो रात को हल्फ उठाते हैं, दिन क्योंकि फर्द जुर्म लगनी है। सो मेरी किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मैं सारी कौम के साथ कहता हूं, मैं पिंडीवाल हूं। पिंडीवाल जो है बुरे वक्त में दोस्ती के साथ खड़ा होता है। इमरान खान मेरा दोस्त है, भाइयों की तरह। मैं उनसे कह गया हूं कि मैं शदरे नहीं आ सकता, और सरदार राज़िक साहब को मैंने कहा बेल अप्लाई करें। मैं इंशाअल्लाह गुजरात से ज्वाइन कर लूंगा, और पिंडी में सारे मीडिया को कह के जा रहा हूं, हर बच्चा, हर बहन, हर बेटी इमरान खान के इस्तकबाल के लिए बाहर निकलेगा। रास्ता मैं बता दूंगा कि हमारा पिंडी में दाखिल होने का रूट कौन सा। हुकूमत ने अपने साथियों के दबाव में आकर एक कमेटी तश्कील की है मुज़ाकरात के लिए। बहुत अच्छी बात है, पर दूध की रखवाली पे बिल्ला तो नहीं बिठाया जा सकता। चोरों का
डाकुओं का, डकैतों का। शेर अली कहता है, मैंने बाजवा साहब को शेर अली के वालिद की कैसेट भेजी है कि ये 18 लोगों का कातिल है। मैंने भेजी है आर्मी चीफ को कि ये सुने उसका भिनोई क्या कह रहा है शहबाज शरीफ का, कि ये 18 लोगों का कातिल है। मैंने बाजवा साहब को भेजी और आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि मुझे एक तरफ ये नहीं हो सकता कि शेख रशीद हाथ आसमान पे भी लगाए और पांव जमीन पे भी लगाए और खला में लटके। सो मैं जमीन पे हूं और इमरान खान के साथ। शेख साहब ये बता दें कि आप वफाकी वजीर भी रहे हैं, मुज़ाकरात करेंगे? मुज़ाकरात इलेक्शन की डेट पर करें तो हमें करने चाहिए। मैं इमरान खान को तजवीज़ ही दे सकता हूं। सियासतदान अपने दरवाजे नहीं बंद करता, सियासतदान कभी भी बातचीत के दरवाजे नहीं बंद करता। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। हमें अपनी रैली जो है अमन, सुकून, शांति और आइन और कानून के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद रास्ता मैं बता दूंगा बुध की रात। शेख साहब आप वफाकी वजीर भी रहे हैं, अरशद शरीफ भी मुल्क की बका के लिए बात कर रहा था। तमाम पार्टियां एक दूसरे पे देखिए, इल्जाम मैंने लगाते आपको हुए कह नजर दिया, आ मैं रही किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। मैं कोई एक सीट की सियासत करता हूं, 60 सालों से इसी सीट पे इलेक्शन लड़ता हूं, राइट। और मैंने बड़ी जेलें देखी हैं, जेलों से तहरीक नहीं लगती। मैं कलाशन कोव में अंदर रहा, मैं गुजरात जहां शामिल हूंगा, कड़ियां वाला कत्ल में रहा, और ये कच्ची कोठी रहा, खत्म नबूवत में 2 दफा रहा, मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, मैं फौजी, अदालत ने मुझे 1 साल और 20 करोड़ की सजा दी, कोड़े माफ हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं मारा गया, अल्लाह को उम्मीद है नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह रावलपिंडी इस्तकबाल करूंगा, तो राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया। शेख साहब ये फरमाइएगा, ये बताइएगा, आपने खुद भी कहा कि FIA जो है पंजाब के थानों में मौजूद है, परवेज इलाही कल आगाज में भी मौजूद नहीं थे, तो वो आपके साथ हैं किसी और के साथ है? मेरा ख्याल है सियासत तो जी इमरान खान के साथ है। कोई अकल का अंधा ही होगा जो इस वक्त में, और चौधरी मेरे भाई हैं, चौधरी ज़हूरुल्लाह और ख्वाजा सफदर से मेरी बड़ी शोरश कश्मीरी इस शहर की सियासत में। मैं अगर सूबाई सियासत नहीं करता, लेकिन इन 3 खानदानों से मेरे तल्लक है। चौधरी बड़े सियाणे हैं। शेख साहब ये फरमाइएगा कि जब फौज और ISI इमरान खान के साथ थी तो उस वक्त वो ठीक थी, अब वो इमरान के खिलाफ हम नहीं कह रहे कि ठीक नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि नदीम साहब, क्या नाम है, नदीम अंजम साहब हमारे भाइयों जैसे हैं, बिल्कुल हमारे साथ गुजर खान के हैं। उन्होंने अच्छा था हजाब में थे, अच्छा था वो नहीं आ रहे थे सामने, ये DGISPR को काम करने देते। अब इससे आप पे मैं छोड़ता हूं। DGISI एक बहुत बड़ा अदारा है जिसके नीचे नेवी है, एयरफोर्स है, 408 है, MI है, नेवी है। सो उनको एक बड़ा रोल अदा करना है, और मेरे ख्याल में DGISI का रोल जो है वो सुलह, सफाई, अमन, शांति, मुज़ाकरात और सबको टेबल पर लाने का है। मैं एस्टेब्लिशमेंट और फौज से ये दरख्वास्त करता हूं, और मेरी उम्मीद है कि इन सब लोगों को मेज पे लाएं, और ये गंदी नाली की ईंटें जो ताजमहल 27 किलोमीटर पे राना सनाउल्लाह टाइप के लोग आ गए हैं, इनको धुतकारें, इनको बाहर करें, और काम के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, नतीजा खेज होनी चाहिए। वरना अगर कोई सियासी हादसा हो गया तो फिर लोग कहेंगे कि ये दाल में कुछ काला था, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा यही है कि इस मुल्क की फौज को अदम इस्तेकाम का शिकार किया जाए, जो मुल्क की सलामती की ज़ामन है। नेशनल एजेंडा यही है कि इस मुल्क में इंतशार पाया जाए। हम डिफॉल्ट के करीब तरीन हैं, डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब तरीन है। लोगों की एलसियां नहीं खुल रही, माल नहीं आ रहे, कारखाने बंद हैं। मेरी खान साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा है मैं रावलपिंडी हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में बेल अप्लाई करने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह गुजरात में आपके साथ शामिल। आखिरी सवाल कि आप कहते हैं मेरी एक सीट की सियासत है, राना सनाउल्लाह खौफ से बैठे हुए हैं आपसे एक सीट की सियासत वाले से? देखें, मुसलमान जो होता है, जिसका ईमान होता है, जो कब्र में रात है, वो बाहर नहीं, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं घबराता। और ये उजरती कातल जो गलती से छोटे घर से इस्लामाबाद के बड़े घरों में आ गए हैं, इनका सियासी मुंह काला होगा। एक हवास बाख्ता हुकूमत और बहुत ही गैर शास्ता और बदबूदार वजीर दाखिला जो बनाया है इन्होंने राना सनाउल्लाह,
وہ پینک میں ہے. آج 2 بسیں میرے تھانے لال حویلی کے وارث خان میں FIA کی گئی ہیں اور پولیس سے اس وقت تکرار کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا روز نامچہ ڈالیں. اور پہلے بھی رانا ثناء اللہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ حالات کو خراب کریں. پرویز الہی میرے دوست ہیں, بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ FIA پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے. FIA کا پنجاب کے تھانوں میں کوئی کام نہیں ہے. FIA کے اپنے تھانے ہیں, اپنے آفیسز ہیں. ملک خانہ جنگی کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں. یہ ہار گئے ہیں. کل لاہور میں عمران خان کا جو تاریخی استقبال ہوا ہے, پنڈی میں پاکستان کی سیاست کا, بے شک میں گرفتار ہو جاؤں یا نہ گرفتار ہوں, تاریخی استقبال ہوگا. اور میری خان صاحب سے فون پہ بات ہو گئی ہے اور میری ملاقات ضروری نہیں ہے. ہم نے صرف پنڈی کا روٹ طے کرنا ہے. وہ بدھ کو میں بتا دوں گا کہ ہم نے روات میں استقبال کرنا ہے کہ کہاں استقبال کرنا اور ہمارا روٹ کیا ہوگا. اور اگر میں نہ ہوا تو راشد شفیق ہوں گے, راشد شفیق نہ ہوا تو PTI کا ایک ورکر جو ہے وہ پہرا دے گا عمران خان کے ساتھ, کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت, امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا, میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا, میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار, اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے, تفتیش کی جائے. اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں اب 8-8, 9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ, کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں یہ شہباز, نواز, زرداری اور ثناء اللہ, یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو, وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے, کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے, 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے نہ میرا جھگڑا ہے, نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے. 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب, جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا, سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف, افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں, دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں, میں پنڈی وال ہوں. پنڈی وال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے, بھائیوں کی طرح. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا, اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا. اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں, ہر بچہ, ہر بہن, ہر بیٹی
عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ میں آ کر ایک کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے, پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا, ڈاکوؤں کا, ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا, کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, مذاکرات کریں گے. مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا, سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن, سکون, شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے دیکھیں, میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں, رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں, جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا, میں گجرات جہاں شامل ہوں گا کڑیاں والا قتل میں رہا, اور یہ کچی کوٹھی رہا, ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا. میرا کورٹ مارشل ہوا, میں فوجی, عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کوڑوں کی سزا دی. کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر میں مارا گیا, اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ راول پنڈی استقبال کروں گا, تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے. پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھے, تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ. کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں, اور چودھری میرے بھائی ہیں, چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں. میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا, لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی, اب وہ عمران کے خلاف. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب, کیا نام ہے, ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں, بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے, اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے, ایئر فورس ہے, 408 ہے, ایم آئی ہے, نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے, اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح, صفائی, امن, شانتی, مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں, اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں, اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء ٹائپ کے لوگ آگے ہیں, ان کو دھتکاریں, ان کو باہر کریں, اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے. نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو گیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا, کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے, جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں, ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہیں. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی, مال نہیں آ رہے, کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے, انہوں نے کہا ہے میں راول پنڈی ہائی کورٹ میں, پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ شامل. آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے,
राना सनाउल्लाह खौफ से बैठे हुए हैं आपसे एक सीट की सियासत वाले से। क्या वजह है देखें, आपकी? मुसलमान जो होता है, जिसका ईमान होता है, जो कब्र में रात है, वो बाहर नहीं, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं घबराता। और ये उजरती कातिल जो गलती से छोटे घर से इस्लामाबाद के बड़े घरों में आ गए हैं, इनका सियासी मुंह काला होगा। एक हवास बाख्ता हुकूमत और बहुत ही गैर शास्ता और बदबूदार वजीर दाखिला जो बनाया है इन्होंने राना सनाउल्लाह, वो पैनिक में है। आज 2 बसें मेरे थाने लाल हवेली के वारिस खान में FIA की गई हैं और पुलिस से इस वक्त तकरार कर रही हैं कि हमारे साथ चलें और हमारा रोजनामचा डालें। और पहले भी राना सनाउल्लाह की पूरी कोशिश रही है कि हालात को ख़राब करें। परवेज़ इलाही मेरे दोस्त हैं, भाइयों जैसे तल्लकात हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, ये FIA पंजाब के थानों में क्या कर रही है? FIA का पंजाब के थानों में कोई काम नहीं है। FIA के अपने थाने हैं, अपने ऑफिसेज हैं। मुल्क खाना जंगी की तरफ ये ले जाना चाहते हैं, ये हार गए हैं। कल लाहौर में इमरान खान का जो तारीखी इस्तकबाल हुआ है, पिंडी में पाकिस्तान की सियासत का, बेशक मैं गिरफ्तार हो जाऊं या ना गिरफ्तार हूं, तारीखी इस्तकबाल होगा। और मेरी खान साहब से फोन पे बात हो गई है, और मेरी मुलाकात जरूरी नहीं है, हमने सिर्फ पिंडी का रूट तय करना है। वो बुध को मैं बता दूंगा कि हमने रवात में इस्तकबाल करना है कि कहां इस्तकबाल करना और हमारा रूट क्या होगा। और अगर मैं ना हुआ तो राशिद शफीक होंगे, राशिद शफीक ना हुआ तो PTI का एक वर्कर जो है वो पैरा देगा इमरान खान के साथ, क्योंकि ये कौमी गैरत का सवाल है। जो नस्ली और असली होता है वो मुकाबले के वक्त, इम्तहान के वक्त साथ खड़ा होता है। और मैं अगर मारा गया, मेरे साथ अगर कोई मसला हुआ, मेरी इदारों से कोई लड़ाई नहीं है जी। मैं एक ही छोटा आदमी है बदबूदार, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। अगर मैं मारा जाऊं तो उस पर तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए, अगर वो मुलव्वस हो तो उस पर पर्चा दिया जाए। वरना ये देखें, अब 8-8, 9-9 मुकदमे हम पे बना दिए गए हैं बिला वजह। कभी तहरीक जो है जेल भेजने से नहीं रुकी राना सनाउल्लाह, कभी तहरीक नहीं रुकी। और ये गंदी नाली की ईंटें जो हैं, ये शहबाज, नवाज, जरदारी और सनाउल्लाह, ये इस्लामाबाद के इक्तदार के ताजमहल में नहीं सज सकती। जितने मर्जी कंटेनर लगा लो, इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। राना सनाउल्लाह, जितने मर्जी कंटेनर लगा लो, वतन की सलामती का सवाल है। चोरों को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर ये चोर मुसल्लत ना होते, कोई भी मुसल्लत होता, तो लोगों का ये रिएक्शन ना होता। आज वतन के लिए कफन भी पहनना पड़ा तो कफन पहन लेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह छोटा आदमी जो है बड़े घर में आ गया है। एक छोटा आदमी बड़े घर इस्लामाबाद में 27 किलोमीटर में आ गया है। ड्रोन्स की बात कर रहा है, 12 बोर की गनों की बात कर रहा है। अगर एक बंदा भी खुदा न खास्ता, मैं बार बार कह रहा हूं कि इदारों से ना मेरी लड़ाई है, ना मेरा झगड़ा है, ना मेरी कोई सलाम दुआ है जब से मेरी हुकूमत इमरान खान की खत्म हुई है। अगर एक भी लाश गिरी तो इनमें से कोई इस्लामाबाद से नहीं भाग सकेगा। इस्लामाबाद के लोग अंदर से निकलेंगे। बेहतर है इमरान खान के साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की डेट दें। आज 7 दिनों में 7% महंगाई बढ़ी है। 33% महंगाई आपके दौर में बढ़ गई है। डॉलर नहीं है डार साहब, जगह जगह आप धक्के खा रहे हैं। ये रिफाइनरी का, सऊदी अरब की रिफाइनरी का हमारे साथ भी मायदा चल रहा था। आपको कूड़ी कोड़ी फूटी नहीं मिल रही। आप इंटरनेशनली
ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں، میں پنڈی وال ہوں. پنڈی وال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا، اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا، اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ میں آ کر ایک کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا، کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی، اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا. سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون، شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راولپنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات. شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا. تمام پارٹیاں ایک دوسرے دیکھیں، میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں. 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں، رائٹ. اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں، جیلوں سے تحریک نہیں لگتی. میں کلاشن کوف میں اندر رہا، میں گجرات جہاں شامل ہوں گا کڑیاں والا قتل میں رہا، اور یہ کچی کوٹھی رہا، ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا. میرا کورٹ مارشل ہوا، میں فوجی، عدالت نے مجھے 1 سال اور 10 کوڑوں کی 20 کوڑوں کی سزا دی. کوڑے معاف ہو گئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں مارا گیا، اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ راولپنڈی استقبال کروں گا، تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے. پرویز الہی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھے، تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں. اور چودھری میرے بھائی ہیں، چودھری ظہور اللہ اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں. میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا، لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے. چودھری بڑے سیانے ہیں. کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وہ ٹھیک تھی، اب وہ عمران کے خلاف. ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں
کہ ندیم صاحب، کیا نام ہے، ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں. انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے، اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے. اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے، ایئر فورس ہے، 408 ہے، ایم آئی ہے، نیوی ہے. سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے، اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے. میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں، اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں، اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں، ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں، اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے. ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو گیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا. کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، جو ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے. ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں، ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہیں. لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں. میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں راول پنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ شامل. آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے، رانا ثناء اللہ خوف میں کیوں ہے آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں، مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا. اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں، ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا. ایک حواس باختہ حکومت اور بہت ہی غیر شائستہ اور بدبودار وزیر داخلہ جو بنایا ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ، وہ پینک میں ہے. آج 2 بسیں میرے تھانے لال حویلی کے وارث خان میں ایف آئی اے کی گئی ہیں، اور پولیس سے اس وقت تکرار کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا روزنامچہ ڈالیں. اور پہلے بھی رانا ثناء اللہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ حالات کو خراب کریں. پرویز الہی میرے دوست ہیں، بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ ایف آئی اے پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے. ایف آئی اے کا پنجاب کے تھانوں میں کوئی کام نہیں ہے. ایف آئی اے کے اپنے تھانے ہیں، اپنے آفیسز ہیں. ملک خانہ جنگی کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہار گئے ہیں. کل لاہور میں عمران خان کا جو تاریخی استقبال ہوا ہے، پنڈی میں پاکستان کی سیاست کا، بے شک میں گرفتار ہو جاؤں یا نہ گرفتار ہوں، تاریخی استقبال ہوگا. اور میری خان صاحب سے فون پہ بات ہو گئی ہے، اور میری ملاقات ضروری نہیں ہے. ہم نے صرف پنڈی کا روٹ طے کرنا ہے. وہ بدھ کو میں بتا دوں گا کہ ہم نے روات میں استقبال کرنا ہے کہ کہاں استقبال کرنا اور ہمارا روٹ کیا ہوگا. اور اگر میں نہ ہوا تو راشد شفیق ہوں گے، راشد شفیق نہ ہوا تو پی ٹی آئی کا ایک ورکر جو ہے وہ پہرا دے گا عمران خان کے ساتھ. کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے. اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں، اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں، یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ، یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی.
جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریئیکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے. 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب، جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا، سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں، میں پنڈی وال ہوں. پنڈی وال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا، اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا، اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ میں آ کر ایک کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے، شہباز شریف کا، کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی، اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے. سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، مذاکرات کریں گے. مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے. میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں. سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا. سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا. لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون
शांति और आइन और कानून के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद रास्ता मैं बता दूंगा बुध की रात। शेख साहब, आप वफाकी वजीर भी रहे हैं। अरशद शरीफ भी मुल्क की बका के लिए बात कर रहा था। तमाम पार्टियां एक दूसरे पे देखिए, इल्जाम मैंने लगाने आपको को कह दिया, मैं करेंगे। किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। मैं कोई एक सीट की सियासत करता हूं, 60 सालों से इसी सीट पे इलेक्शन लड़ता हूं, राइट। और मैंने बड़ी जेलें देखी हैं, जेलों से तहरीक नहीं लगती। मैं कलाशन कोव में अंदर रहा, मैं गुजरात जहां शामिल हूंगा, कड़ियां वाला कत्ल में रहा, और ये कच्ची कोठी रहा, खत्म नबूवत में 2 दफा रहा, मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, मैं फौजी, अदालत ने मुझे 1 साल और 20 करोड़ की सजा दी, कोड़े माफ हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं मारा गया, अल्लाह को उम्मीद है नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह रावलपिंडी इस्तकबाल करूंगा, तो राना सनाउल्लाह को शामिल तफ्तीश किया। शेख साहब, ये फरमाइएगा, आपने खुद भी कहा कि FIA जो है पंजाब के थानों में मौजूद है। परवेज इलाही कल आगाज में भी मौजूद नहीं थे, तो वो आपके साथ हैं किसी और के साथ है? मेरा ख्याल है सियासत तो जी इमरान खान के साथ है। कोई अकल का अंधा ही होगा जो इस वक्त में, और चौधरी मेरे भाई हैं, चौधरी ज़हूरुल्लाह और ख्वाजा सफदर से मेरी बड़ी शोरश कश्मीरी इस शहर की सियासत में। मैं अगर सूबाई सियासत नहीं करता, लेकिन इन 3 खानदानों से मेरे तल्लक है। चौधरी बड़े सियाणे हैं। शेख साहब, कि जब फौज और ISI इमरान खान के साथ थी तो उस वक्त वो ठीक थी, अब वो इमरान के खिलाफ हम नहीं कह रहे कि ठीक नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि नदीम साहब, क्या नाम है, नदीम अंजम साहब हमारे भाइयों जैसे हैं, बिल्कुल हमारे साथ गुजर खान के हैं। उन्होंने अच्छा था, हजाब में थे, अच्छा था, वो नहीं आ रहे थे सामने, ये DGISPR को काम करने देते। अब इससे आप पे मैं छोड़ता हूं। DGISI एक बहुत बड़ा अदारा है जिसके नीचे नेवी है, एयरफोर्स है, 408 है, MI है, नेवी है। सो उनको एक बड़ा रोल अदा करना है, और मेरे ख्याल में DGISI का रोल जो है वो सुलह, सफाई, अमन, शांति, मुज़ाकरात और सबको टेबल पर लाने का है। मैं एस्टेब्लिशमेंट और फौज से ये दरख्वास्त करता हूं, और मेरी उम्मीद है कि इन सब लोगों को मेज पे लाएं, और ये गंदी नाली की ईंटें जो ताजमहल 27 किलोमीटर पे राना सनाउल्लाह टाइप के लोग आ गए हैं, इनको धुतकारें, इनको बाहर करें, और काम के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, नतीजा खेज होनी चाहिए। वरना अगर कोई सियासी हादसा हो गया तो फिर लोग कहेंगे कि ये दाल में कुछ काला था, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा यही है कि इस मुल्क की फौज को अदम इस्तेकाम का शिकार किया जाए, जो मुल्क की सलामती की ज़ामन है। नेशनल एजेंडा यही है कि इस मुल्क में इंतशार पाया जाए। हम डिफॉल्ट के करीब तरीन हैं, डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब तरीन है। लोगों की एलसियां नहीं खुल रही, माल नहीं आ रहे, कारखाने बंद हैं। मेरी खान साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा है मैं रावलपिंडी हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में बेल अप्लाई करने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह गुजरात में आपके साथ शामिल। आखिरी सवाल कि आप कहते हैं मेरी एक सीट की सियासत है, राना सनाउल्लाह खौफ से क्यों है आपसे एक सीट की सियासत वाले से? देखें, मुसलमान जो होता है, जिसका ईमान होता है, जो कब्र में रात है, वो बाहर नहीं, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं घबराता। और ये उजरती कातल जो गलती से छोटे घर से इस्लामाबाद के बड़े घरों में आ गए हैं, इनका सियासी मुंह काला होगा। एक हवास बाख्ता हुकूमत और बहुत ही गैर शास्ता और बदबूदार वजीर दाखिला जो बनाया है इन्होंने राना सनाउल्लाह, वो पैनिक में है। आज 2 बसें मेरे थाने लाल हवेली के वारिस खान में FIA की गई हैं, और पुलिस से इस वक्त तकरार कर रही हैं कि हमारे साथ चलें और हमारा रोजनामचा डालें। और पहले भी राना सनाउल्लाह की पूरी कोशिश रही है कि हालात को खराब करें। परवेज इलाही मेरे दोस्त हैं, भाइयों जैसे तल्लकात हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये FIA पंजाब के थानों में क्या कर रही है? FIA का पंजाब के थानों में कोई काम नहीं है। FIA के अपने थाने हैं, अपने ऑफिसर्स हैं,
ملک خانہ جنگی کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں. یہ ہار گئے ہیں. کل لاہور میں عمران خان کا جو تاریخی استقبال ہوا ہے، پنڈی میں پاکستان کی سیاست کا، بے شک میں گرفتار ہو جاؤں یا نہ گرفتار ہوں، تاریخی استقبال ہوگا. اور میری خان صاحب سے فون پہ بات ہو گئی ہے اور میری ملاقات ضروری نہیں ہے. ہم نے صرف پنڈی کا روٹ طے کرنا ہے. وہ بدھ کو میں بتا دوں گا کہ ہم نے روات میں استقبال کرنا ہے کہ کہاں استقبال کرنا اور ہمارا روٹ کیا ہوگا. اور اگر میں نہ ہوا تو راشد شفیق ہوں گے، راشد شفیق نہ ہوا تو پی ٹی آئی کا ایک ورکر جو ہے وہ پہرا دے گا عمران خان کے ساتھ، کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت، امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا، میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا، میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار، اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے. اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناء اللہ، کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں یہ شہباز، نواز، زرداری اور ثناء اللہ، یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناء اللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو، وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے، کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریئیکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے، 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے نہ میرا جھگڑا ہے، نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے. 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب، جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا، سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف، افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں، دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں، میں پنڈی وال ہوں. پنڈی وال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے، بھائیوں کی طرح ہے. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا، اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا. اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. حکومت نے اپنے ساتھیوں کے دباؤ میں آ کر ایک کمیٹی تشکیل کی ہے مذاکرات کے لیے. بہت اچھی بات ہے، پر دودھ کی رکھوالی پہ بلا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے. میں نے باجوہ صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کا کہ یہ 18 لوگوں کا قاتل ہے. میں نے باجوہ صاحب کو بھیجی، اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں
کیونکہ مجھے ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے اور خلا میں لٹکے، سو میں زمین پہ ہوں اور عمران خان کے ساتھ۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے۔ میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں۔ سیاستدان اپنے دروازے نہیں بند کرتا، سیاستدان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا۔ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں، ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن، سکون، شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راول پنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بدھ کی رات۔ شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، ارشد شریف بھی ملک کی بقا کے لیے بات کر رہا تھا، تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ دیکھیں میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، 60 سالوں سے اسی سیٹ پہ الیکشن لڑتا ہوں، رائٹ؟ اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں، جیلوں سے تحریک نہیں لگتی۔ میں کلاشن کوف میں اندر رہا، میں گجرات جہاں شامل ہوں گا، کڑیاں والا قتل میں رہا، اور یہ کچی کوٹھی رہا، ختم نبوت میں 2 دفعہ رہا، میرا کورٹ مارشل ہوا، میں فوجی عدالت نے مجھے 1 سال اور 20 کروڑوں کی سزا دی، کوڑے معاف ہو گئے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میں مارا گیا، اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ راول پنڈی استقبال کروں گا، تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی اے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہیں، پرویز الہی کل آغاز میں بھی موجود نہیں تھے، تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ، کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت میں، اور چودھری میرے بھائی ہیں، چودھری ظہور الہی اور خواجہ صفدر سے میری بڑی شورش کشمیری اس شہر کی سیاست میں۔ میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا لیکن ان 3 خاندانوں سے میرے تعلق ہے، چودھری بڑے سیانے ہیں۔ کہ جب فوج اور آئی ایس آئی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی، اب وہ عمران کے خلاف ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب، کیا نام ہے، ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ گجر خان کے ہیں، انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے، اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کام کرنے دیتے۔ اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے، ایئر فورس ہے، 408 ہے، ایم آئی ہے، نیوی ہے، سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے، اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح، صفائی، امن، شانتی، مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں، اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پہ لائیں، اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو تاج محل 27 کلومیٹر پہ رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں، ان کو دھتکاریں، ان کو باہر کریں، اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، نتیجہ خیز ہونی چاہیے، ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو گیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے جو ملکی سلامتی کی ضامن ہے۔ نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے۔ ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں، ڈیفالٹ کے بالکل قریب ترین ہیں، لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، مال نہیں آ رہے، کارخانے بند ہیں۔ میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے میں راول پنڈی ہائی کورٹ میں، پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ شامل۔ آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے، رانا ثناء اللہ خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے؟ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان ہوتا ہے، جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا، اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آ گئے ہیں، ان کا سیاسی منہ کالا ہوگا۔ ایک حواس باختہ حکومت اور بہت ہی غیر شائستہ اور بدبودار وزیر داخلہ جو بنایا ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ، وہ پینک میں ہے۔ آج 2 بسیں میرے تھانے لال حویلی کے وارث خان میں ایف آئی اے کی گئی ہیں، اور پولیس سے اس وقت تکرار کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا روزنامچہ ڈالیں۔ اور پہلے بھی
رانا ثناءاللہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ حالات کو خراب کریں. پرویز الہی میرے دوست ہیں, بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ ایف آئی اے پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے. ایف آئی اے کا پنجاب کے تھانوں میں کوئی کام نہیں ہے. ایف آئی اے کے اپنے تھانے ہیں, اپنے آفیسز ہیں. ملک خانہ جنگی کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں. یہ ہار گئے ہیں. کل لاہور میں عمران خان کا جو تاریخی استقبال ہوا ہے, پنڈی میں پاکستان کی سیاست کا, بے شک میں گرفتار ہو جاؤں یا نہ گرفتار ہوں, تاریخی استقبال ہوگا. اور میری خان صاحب سے فون پہ بات ہو گئی ہے اور میری ملاقات ضروری نہیں ہے. ہم نے صرف پنڈی کا روٹ طے کرنا ہے. وہ بدھ کو میں بتا دوں گا کہ ہم نے روات میں استقبال کرنا ہے کہ کہاں استقبال کرنا اور ہمارا روٹ کیا ہوگا. اور اگر میں نہ ہوا تو راشد شفیق ہوں گے, راشد شفیق نہ ہوا تو پی ٹی آئی کا ایک ورکر جو ہے وہ پہرا دے گا عمران خان کے ساتھ, کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے. جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت, امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اگر مارا گیا, میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا, میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی. میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار, اس کا نام ہے رانا ثناءاللہ. اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے, تفتیش کی جائے. اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرچہ دیا جائے. ورنہ یہ دیکھیں اب 8-9 مقدمے ہم پہ بنا دیے گئے ہیں بلا وجہ. کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رانا ثناءاللہ, کبھی تحریک نہیں رکی. اور یہ گندی نالی کی اینٹیں جو ہیں یہ شہباز, نواز, زرداری اور ثناءاللہ یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سج سکتی. جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. رانا ثناءاللہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو, وطن کی سلامتی کا سوال ہے. چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے, کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریاکشن نہ ہوتا. آج وطن کے لیے کفن بھی پہننا پڑا تو کفن پہن لیں گے. لیکن رانا ثناءاللہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آ گیا ہے. ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں 27 کلومیٹر میں آ گیا ہے. ڈرونز کی بات کر رہا ہے, 12 بور کی گنوں کی بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے نہ میرا جھگڑا ہے, نہ میری کوئی سلام دعا ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے. اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا. اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے. بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, الیکشن کی ڈیٹ دیں. آج 7 دنوں میں 7% مہنگائی بڑھی ہے, 33% مہنگائی آپ کے دور میں بڑھ گئی ہے. ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب, جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں. یہ ریفائنری کا, سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ چل رہا تھا. آپ کو کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی. آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف, افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے. آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کی آڑت منڈی ہیں. آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرر ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں, دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے. سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں, میں پنڈی وال ہوں. پنڈی وال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. عمران خان میرا دوست ہے, بھائیوں کی طرح. میں ان سے کہہ گیا ہوں کہ میں شدرے نہیں آ سکتا, اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں. میں انشاءاللہ گجرات سے جوائن کر لوں گا. اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہہ کے جا رہا ہوں, ہر بچہ, ہر بہن, ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا. رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کون سا. حکومت نے اپنے
दबाव में आकर एक कमेटी तश्कील की है मुज़ाकरात के लिए। बहुत अच्छी बात है, पर दूध की रखवाली पे बिल्ला तो नहीं बिठाया जा सकता। चोरों का, डाकुओं का, डकैतों का शेर अली कहता है। मैंने बाजवा साहब को शेर अली के वालिद की केसेट भेजी है कि ये 18 लोगों का कातिल है। मैंने भेजी है आर्मी चीफ को कि ये सुने उसका भिनोई क्या कह रहा है शहबाज शरीफ का, कि ये 18 लोगों का कातिल है। मैंने बाजवा साहब को भेजी और आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि मुझे एक तरफ ये नहीं हो सकता कि शेख रशीद हाथ आसमान पे भी लगाए और पांव जमीन पे भी लगाए और खला में लटके। सो मैं जमीन पे हूं और इमरान खान के साथ। शेख साहब ये बता दें कि आप वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात इलेक्शन की डेट पर करें तो हमें करने चाहिए। मैं इमरान खान को तजवीज़ ही दे सकता हूं। सियासतदान अपने दरवाजे नहीं बंद करता, सियासतदान कभी भी बातचीत के दरवाजे नहीं बंद करता। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। हमें अपनी रैली जो है अमन, सुकून, शांति और आइन और कानून के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद रास्ता मैं बता दूंगा बुध की रात। शेख साहब आप वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, अरशद शरीफ भी मुल्क की बका के लिए बात कर रहा था। तमाम पार्टियां एक दूसरे पे देखिए, इल्जाम मैंने लगाते आपको हुए कह नजर दिया, आ मैं रही किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। मैं कोई एक सीट की सियासत करता हूं, 60 सालों से इसी सीट पे इलेक्शन लड़ता हूं, राइट। और मैंने बड़ी जेलें देखी हैं, जेलों से तहरीक नहीं लगती। मैं कलाशन कोव में अंदर रहा, मैं गुजरात जहां शामिल हूंगा, कड़ियां वाला कत्ल में रहा, और ये कच्ची कोठी रहा, खत्म नबूवत में 2 दफा रहा, मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, मैं फौजी, अदालत ने मुझे 1 साल और 20 करोड़ की सजा दी, कोड़े माफ हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं मारा गया, अल्लाह को उम्मीद है नहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह रावलपिंडी।